بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدون الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق وخذ يدي ساحل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن کریم برہان رشید کی بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی. اسی کے ضمن میں چند ایک باتیں رحمت للعالمین اس ٹاپک پہ کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم جل جلالہ نے حضور کی آمد بحیثیت رحمت للعالمین اس کو بیان فرمایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے.
حصول برکت کے لیے میں نے بامحاورہ ترجمہ کیا ہے. اگر اس آیت کے اندر لفظی تشریحات پہ جائیں گے تو ایک ایک حرف اس کا قابل غور ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. دیگر انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی اس کائنات کے لیے رحمت ہیں، لیکن حضور کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ نبیوں کو بھی حضور کی رحمت کی ضرورت ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لفظ ایک ایک میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ جو قرآن کے لفظ ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس میں جو رحمتن کا لفظ ہے یہ عام ہے. سب کو حضور کی رحمت کی ضرورت ہے اور حضور کی رحمت سب کے لیے ہے. لیکن اس میں جو لفظ الا ہے وہ خاص ہے. حضور سب کے لیے رحمت ہیں، لیکن حضور کی رحمت کی بشارت اللہ نے اہل ایمان کو، حضور کے غلاموں کو ارشاد فرمائی ہے. اگر تھوڑا سا انسانی تاریخ پہ غور کریں، کیونکہ آیت عموماً محافل میں بھی پڑھی جاتی ہے، خطبات جمعہ المبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر تشریحات اور بیانات ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر اس پہ توجہ کریں گے تو اس آیت کی پھر سمجھ آئے گی کہ حضور اس کائنات کے لیے کیسے رحمت ہے. ابھی موجودہ جو ہم بیٹھے ہیں 21ویں صدی عیسوی چل رہی ہے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6ویں صدی عیسوی میں اس روئے زمین پہ اپنا قدم مبارک حضور نے قدم رنجا فرمایا. انسانی تاریخ کے دو ہی دور ہیں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، دوسرا حضور کی آمد کے بعد. انسانی تاریخ کے یہ دو ہی دور تصور کیے جاتے ہیں، حضور کی آمد سے پہلے اور حضور کی آمد کے بعد. حضور کی آمد سے پہلے اگر دنیا کے نقشے پہ اور دنیا کی تاریخ پہ غور کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ حضور نے اس کائنات کو اپنی رحمت سے کیسے حصہ عطا فرمایا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کے محبوب نے جنت کا راہی بنایا ہے. وہ نگاہ رحمت اٹھتی گئی، جس طرف بھی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ نگاہ رحمت جس طرف بھی اٹھی ہے، اللہ کے محبوب کی نگاہ رحمت اٹھتی گئی ہے، لوگوں کی تقدیریں بدلتی گئی اور جنت کے راہی بنتے گئے ہیں لوگ. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضور انسانی تاریخ کے دو ہی دور آپ کو ملیں گے، حضور کی آمد سے پہلے اور حضور کی آمد کے بعد. اگر حضور کی آمد سے پہلے اس دنیا کو دیکھیں، جہالت ہے، بد اخلاقی ہے اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ظلمت ہے. لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو چاروں طرف علم کا نور پھیلنا شروع ہو گیا ہے. بد اخلاقی ہے،
بدعنوانی ہے انسان نام کے دنیا میں لوگ ہیں لیکن انسانیت نہیں. اگر پہلی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور اگر 6 صدی عیسوی میں لوگ اسی ڈگر پہ چلتے رہتے، آج زمانے میں دنیا میں انسان نام کی چیز کوئی نہ ہوتی. جانوری ہوتے، کوئی 2 پاؤں پہ چلنے والا، کوئی 4 پاؤں پہ چلنے والا. لیکن حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں رحمت بن کے. تو حضور نے اس کائنات ہستی کا نظام تبدیل کیسے کیا ہے؟ نگاہ رحمت اٹھتی گئی ہے، نظام میں تبدیلی کیسے آئی ہے؟ صرف تاریخ کا ایک تھوڑا سا ورق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گلستان ہستی اجڑا ہوا تھا. جب رحمت للعالمین ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے، وہ گلستان ہستی جو اجڑا ہوا تھا، اس گلستان پہ بہار کیسے آئی ہے؟ آمد رحمت للعالمین سے پہلے کا دور اور آج کا دور، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ 6 صدی عیسوی تک اگر لوگ اسی ڈگر پہ چلتے رہتے اور آج بھی، تو پھر انسان نام کا کوئی بندہ نظر نہ آتا. جنگل کا قانون ہوتا اور ہر طرف جہالت ہوتی، بد اخلاقی ہوتی. لیکن حضور دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو حضور اکیلے نہیں آئے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے ہیں، برہان خدا بن کے تشریف لائے ہیں، نور بن کے تشریف لائے ہیں. اور حضور تنہا نہیں آئے، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، تعلیمات لے کے آئے ہیں، دین لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، قوانین لے کے آئے. اور اللہ کے حبیب نے اعلان یہ فرمایا، کائنات والوں مجھ پہ ایمان لے کے آؤ، اس کتاب کے احکامات کو مانو اور یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید خدا کو مانو، نبی کی رسالت کو مانو، اللہ کے قرآن کو مانو، اس کے قوانین کو مانو. مصطفیٰ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں جو اس رستے پہ چل کے آئے گا، میں اعلان کرتا ہوں یہی وہ رستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے. اب حضور دنیا میں تشریف کبھی نہیں لائے. قانون کیا ہے دنیا کا؟ انسان کس ڈگر پہ چل رہا ہے؟ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں کو پکاس کی منڈی میں میلے میں جا کے بیچا جاتا ہے، ماں کو گھر میں نہیں رکھا جاتا. ماں فوت ہو جائے تو باپ کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اگر رکھا جاتا ہے تو گھر کا نوکر بنا کے رکھا جاتا ہے. اس دھرتی کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، اس زمین کی چھاتی پہ بڑے بڑے ظلم کیے گئے ہیں. اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر انسان اسی ڈگر پہ چلتا رہتا تو آج انسان نام کی دنیا میں چیز نظر نہ آتی. جانور ہوتے، کوئی 2 پیروں پہ چلنے والا، کوئی 4 پیروں پہ چلنے والا. اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، بیٹی زندہ ہے، زندہ بیٹی کا گلا دبا کے اسے مارا جاتا اور بچی کو زندہ دفنایا جاتا. ادھر ہندوستان کی حالت کیا ہے؟ 571 عیسوی سے پہلے کی کہانی ہے. ادھر ستی کی رسم چلتی ہے، ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. جب کوئی خاوند فوت ہوتا تو اس کی بیوی زندہ رہتی، تو جب اس کی میت کو جلانے لگتے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو، زندہ بیوی کو باندھ کے اسے بھی جلایا جاتا. رسم یہ تھی کہ
جس کا خاوند مر گیا اب اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں، یہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف آپ رخ کریں، جنہیں آج ہم کہتے ہیں بڑی طاقت میں ہیں، بڑی پاور میں ہیں، یہ بڑی سپر پاور ہے۔ یورپ کا قانون کیا ہے؟ ادھر ایک عجیب سا نظام ہے، اور آج بھی اٹلی میں وہ اسٹیڈیم موجود ہے 2000 سال پرانا۔ ہر سال عید کی خوشی منانے کے لیے، خوشی کا تہوار کرنے کے لیے بادشاہ سلامت اسٹیڈیم کے درمیان میں بیٹھتا، پوری قوم کو گرد جمع کیا جاتا اور ایک قیدی کو درمیان میں لا کے رکھا جاتا اور اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کو چھوڑا جاتا۔ وہ شیر اس انسان کے گوشت کو جب کھاتا تو لوگ تالیاں بجا کے اپنی خوشی کا دن مناتے۔ یہ یورپ کی حالت تھی۔ ادھر افریقہ میں جا کے دیکھیں، انسان جو امیر افریقی تھے وہ غریب بستیوں میں جا کے انسان کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ابھی رحمت للعالمین دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ جہالت عام، بد اخلاقی عام، اور ہر طرح کی بدعنوانی عام۔ یہ تین میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ ہندوستان ستی کی رسم، بندہ مر گیا، اس کی بیوی کو زندہ ہے تو اس کے ساتھ ہی جلایا جائے گا۔ دنیا میں رہنے کا حق نہیں، دوسری شادی کرنے کا حق نہیں۔ افریقی لوگ امیر بندے غریبوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یورپ والے، اٹلی والے ہر اپنے تہوار کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ ایک قیدی کو نکالتے ہیں، اسے بھوکے شیر کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ شیر اس قیدی کو کھاتا ہے اور وہ لوگ دیکھ کے خوشی مناتے ہیں۔ مصر کے حالات کیا تھے کہ ہر سال ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے دلہن بنا کے دریا کے اندر دھکا دیا جائے گا۔ اگر اس بچی کو دریا میں ہم نہیں بہائیں گے تو ان کا نظریہ یہ تھا دریا خشک ہو جائے گا، ہماری زمینوں تک پانی نہیں جائے گا۔ اب یہ سارا ماحول چل رہا ہے، اور یونان والوں کا قانون کیا تھا، ان کے حالات کیا تھے؟ آج ہم بڑی کہتے ہیں انہوں نے ترقی کی ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح ترقی اس سے پہلے نہیں تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کوئی میرے مدنی میرے اس کائنات کا نظام بدلا ہے۔ یونان والوں کا قانون یہ تھا، فلسفیوں نے ماڈرن سوسائٹی کا ایک نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بندے معذور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، انہیں گھروں میں نہیں رکھا جائے گا۔ ان کو جب وہ بچے معذور پیدا ہوں تو ان کو اسی وقت قتل کیا جائے۔ ہزاروں معذور بچے جب پیدا ہوئے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ لے جا کے ان بچوں کو دھکے دے کے مارا گیا۔ پھر چلتے چلتے 571 عیسوی کا وقت آیا، 12 ربیع الاول کی سہانی صبح آئی۔ اس زمین رب کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی، پروردگار یہ ظلم کب تک مجھ پہ ہوتا رہے گا؟ آسمان نے کہا پروردگار یہ ظلم مجھے کب تک دیکھنا پڑے گا؟ یہ معصوم بچے پہاڑ کی چوٹیوں سے جب نیچے گرائے جاتے ہوں گے تو کوئی چیخیں تو بلند ہوتی ہوں گی۔ مصطفیٰ انہی چیخوں کا جواب بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ جب اس کائنات کا نظام اجڑا ہوا تھا، گلستان ہستی اجڑا ہوا تھا، اس وقت کریم رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے مظلوموں، اب تم پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، اب بچیوں کو زندہ دفنایا نہیں جائے گا، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا نہیں جائے گا، باپ کو گھر کا غلام نہیں بنایا جائے گا، معذوروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے نہیں گرایا جائے گا۔ کیوں؟ ختم نبوت کا تاج پہن کے رحمت للعالمین سیدہ آمینہ کی گود میں تشریف لا چکے ہیں۔ شان عظمت
مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، اچھا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کائنات ہستی کا نظام اجڑا تھا، بابا اس کائنات کا نظام بدلا ہے تو نظام مصطفیٰ نے آ کے بدلا ہے. ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، وہ کس نے کہا لوگوں مائیں منڈیوں میں بیچا نہیں کرتے، ان ماؤں کے قدموں کو چومو، ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھا ہوا ہے. کائنات کا نظام جڑا ہوا تھا. یونانیوں نے فلسفہ پیش کیا کہ گھر میں جو معذور ہوں انہیں گھر میں نہ رکھا جائے، اگر معذور بچے پیدا ہوں تو انہیں اسی وقت قتل کیا جائے. ختم نبوت کے تاجدار نے فرمایا معذوروں کو گھر سے نکالا نہیں کرتے، کمزوروں کو مارا نہیں کرتے. کیوں؟ فرمانے لگے انکم سترزقون بدعافائکم، تم ان معذوروں کو ان کمزوروں کو کہتے ہو گھر سے نکالا جائے گا. مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں انکم سترزقون بدعافائکم، اللہ جو تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے یہ انہی معذوروں کی وجہ سے تمہیں عطا فرما رہا ہے. انکم سترزقون بدعافائکم، فرمایا ان معذوروں کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے تو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. یہ ہے حضور کی رحمت. گفتگو مشکل ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، آپ کی ذوق کی گفتگو کی طرف آ رہے ہیں. حضور اللہ کی رحمت ہے. میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے کہ انسانی تاریخ کے دو ہی دور نظر آتے ہیں، ایک حضور سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے، اور ایک حضور کی آمد کے بعد. اگر پہلا معاشرہ دیکھیں گے انسانیت نام کی چیز نظر نہیں آئے گی. انسان کو انسانیت سکھائی ہے تو وہ بھی مدینے کے تاجدار نے سکھائی ہے. انسان کو انسانیت کا پتہ چلا ہے تو وہ بھی مدینے والے نبی نے ارشاد فرمایا. انسانی جان کی قدر اگر کسی نے بتائی ہے تو وہ یا رب کے قرآن نے بتائی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان نے بتائی ہے. زمین پریشان تھی، آسمان پریشان تھا، پروردگار یہ کب تک ظلم ہوگا، کب تک معصوم بچے قتل ہوتے رہیں گے، کب تک بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا رہے گا. حریم کبریا سے صدا آتی ہے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غریبوں کو یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت غریبوں کو یتیموں کو قرار. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب یہ ظلم کوئی نہیں کر سکے گا، کیوں کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اللہ کی رحمت صرف حضور کی ذات نہیں، رحمتیں تو اور بھی بڑی ہیں. آپ کی ذوق کی طرف آ رہا ہوں، رحمتیں تو اور بھی بڑی ہیں. پانی اللہ کی رحمت ہے لیکن ہر وقت یہ رحمت نہیں رہتا. میرے جملوں پہ غور کیجیے گا. اگر ابھی ہم نکلے نہیں ہیں اس مسائل سے، کافی علاقے ابھی بھی سیلاب کی زد میں ہیں. اور میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا صبح فجر کے بعد کہ ابھی ہمارے گجرات کے بھی ایک دو گاؤں ایسے ہیں کہ جو تقریباً 600 گھر ہے وہاں پہ، اور وہ پورے کا پورا گاؤں ابھی تک پانی کی زد میں ہے، اور اس گاؤں سے کوئی بندہ نہ باہر آ سکتا ہے نہ اس گاؤں میں جا سکتا ہے. ابھی کیفیات یہ ہیں. اور پاک بدن شریف کا علاقہ بھی کافی سارا متاثر. میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، پانی ہر وقت اللہ کی رحمت نہیں ہوتا. حد میں رہے گا تو یہ رحمت ہے، حد سے نکلے گا تو یہ زحمت ہے. ہوا اللہ کی رحمت ہے، حد میں رہے تو یہ رحمت ہے، طوفان کی شکل اختیار کرے تو زحمت ہے. مثالیں جتنی بھی دیتا جاؤں کم ہوتی جائیں گی. ہر چیز ہر وقت رحمت نہیں ہوتی. اپنی حد میں رہے تو وہ رحمت ہے،
حد سے تجاوز کرے تو وہ زحمت ہے. ہر رحمت ہر وقت ہر سب کے لیے رحمت نہیں ہوتی. کبھی وہ رحمت ہے کبھی وہ زحمت ہے. کائنات میں ایک ہستی رحمت للعالمین کی ہے کہ جن کی رحمت کا نور دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. وہ ایسی رحمت ہے کہ دنیا میں ہو، آپ دنیا میں ہیں، میں دنیا میں ہوں، ان کی رحمت پھر بھی برس رہی ہے. اگر ہم مر کے قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے مصطفیٰ اس وقت بھی اللہ کی مخلوق کو اپنی رحمت عطا فرمائیں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ابھی ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بلکہ 2-3 آ رہے ہیں جتنا وقت ہوگا. میں نے درمیان میں ایک جملہ بولا تھا کہ نبیوں کو بھی حضور کی رحمت کی ضرورت ہے. اس کے اوپر مجھے قرآن پاک کی 4-5-6 آیتیں ذہن میں آ رہی ہیں. سورہ ہود پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. یہ جو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ اس پورے واقعہ کے اندر ایک وقت آیا کہ وَأَنْجَيْنَا، ہم نے نجات عطا فرمائی. کس کو؟ جناب ہود علیہ السلام کی قوم کو. عذاب آ چکا ہے، قومیں برباد ہونے لگی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی کو اور نبی کی قوم کو اس عذاب سے بچایا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے. حضرت شعیب کا واقعہ آیا تو اللہ نے فرمایا عذاب آ چکا تھا، غرق کرنے لگے تھے ہم، پھر ہم نے وہ قوم بھی بچائی. کیوں؟ فرماتا ہے برحمت منا، اپنی رحمت کے صدقے. پھر وہ فرماتا ہے کہ جناب صالح کی قوم میں بھی عذاب آیا، قوم غرق ہونے لگی. نبی صالح نے دعا فرمائی، قوم ہم نے بچائی. کیوں؟ فرماتا ہے برحمت منا. یہ برحمت منا کا لفظ بار بار قرآن میں آپ کو ملے گا ان انبیاء کے واقعات میں. اللہ فرماتا ہے عذاب آنے لگا، قوم برباد ہونے لگی. نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی پروردگار بچانے جو رہ گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی کی دعا کی برکت سے انہیں بچایا. کیوں؟ برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے. پھر اللہ فرماتا ہے اے محبوب اعلان کر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے غلاموں سے کہہ دے، اپنے غلاموں سے فرما دے حبیب، وہ غلام جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. پھر اللہ فرماتا ہے حبیب اعلان کر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ اللہ کی رحمت کبھی داتا علی حجویری کے نزدیک ہوتی ہے، کبھی بابا فرید کے نزدیک ہوتی ہے، کبھی میرے علی شاہ کے نزدیک ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ اللہ کی رحمت اپنے نیک بندوں کے ہر وقت نیڑے نیڑے رہتی ہے. پروردگار یہ اتنی رحمت ہے، نبیوں کی قوموں کو بچایا اس رحمت کی وجہ سے. ہر نبی نے اس رحمت کا وسیلہ دے کے تجھ سے دعائیں کی. پروردگار یہ وہ رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے تو اپنے محبوب کے غلاموں کو بخشنے والا ہے. پروردگار یہ وہ رحمت ہے جو تیرے نیک بندوں کے قریب رہتی ہے. اب ہمیں یہ تو بتا وہ رحمت ہے کون سی جس کی وجہ سے تو نے نبیوں کی امتوں کے گناہوں کو معاف فرمایا، جس رحمت کا حصہ تو نے نبیوں کو بھی عطا فرمایا، جس رحمت کا حصہ تو نے ولیوں کو بھی عطا فرمایا. حلیمہ کبریا سے سزا دیا، تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس رحمت کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بچا کے بسایا ہے، اسی کو تو رحمت مصطفیٰ کہا جاتا ہے.
امت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ ہے وہ رحمت جس کا حصہ اللہ نے جناب آدم کو بھی عطا فرمایا، جناب موسیٰ نبی کو بھی عطا فرمایا۔ پڑھ کے دیکھیے قرآن، پڑھ کے دیکھیے قرآنی آیات، سورہ البقرہ، جناب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت تھا، اپنے بیٹے جناب شیش کو لے کے بیٹھے، فرمانے لگے پتر اس بات کا خیال رکھنا، اگر دنیا میں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی، ابھی ایک اور پہ بات بڑے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، اگر وقت بچا تو ضرور عرض کروں گا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے کہا پتر اس بات کا خیال رکھنا، اگر دنیا میں کوئی اوکھا ویلا آ جائے نا، کوئی مشکل آ جائے تو پریشان نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ ابا جی کیسے دعا کریں؟ یہ دعا میرے اور آپ کے ابا جی نے بتائی ہے۔ ابا جی کیسے دعا کروں؟ فرمایا پتر جب بھی مشکل وقت آئے نا، اللہ سے دعا کرنا تو نام محمد کا وسیلہ دے کے کر لینا، اللہ قبول کر لے گا۔ ابا جی یہ نام محمد آپ کو کس نے بتایا؟ فرمانے لگے جب دنیا میں آ کے آنکھ کھولی نا، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے جب آنکھ دیکھی، آنکھ اٹھی تو اللہ کے عرش کے کنگروں پہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا وہ نام محمد لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ رحمت جس کی نبیوں کو بھی ضرورت ہے، انبیاء نے اس رحمت کا وسیلہ مانگا۔ رحمت حضور کی ایک صفت ہے، جملے پہ غور کیجئے گا، ایک بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ رحمت حضور کی ایک صفت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صفت موجود ہو اور موصوف موجود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے جملے کی۔ رحمت حضور کی صفت ہے، حضور اس کے موصوف ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، جس نے بھی ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک کی آیت کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب نے یہی لکھا ہے کہ اے بابو ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب یہاں پہ یہ جملہ بھی یاد رکھیں، قرآن میں کہا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے حضور۔ کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کتنے جہان ہیں دنیا میں؟ نہیں کوئی بتا سکتا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 جہان ہیں، کچھ نے لکھا ہے 27,000 ہیں، کچھ نے اس سے اوپر بھی لکھے ہیں، لیکن نام کوئی نہیں بتا سکتا۔ 18,000 تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی 18 بھی پورے نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی تجھے شان نبوت کی سمجھ نہیں آ رہی، جن جہانوں کے تو نام بھی نہیں نہ جانتا، حضور ان جہانوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لے گئے۔ تو رحمت حضور کی ایک صفت ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صفت ہو اور موصوف نہ ہو۔ ابھی قاری صاحب باہر سے آئے، آگے گئے نہیں، قاری صاحب علامہ صاحب اعلان کریں، باہر دھوپ بڑی سخت ہے لیکن اوپر سورج کوئی نہیں۔ تو کوئی بندہ کہے گا قاری صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دھوپ ہے لیکن اوپر سورج کوئی نہیں، چاندنی ہے اوپر چاند کوئی نہیں۔ اگر دھوپ ہے تو اس کا مطلب ہے سورج بھی ہے، چاند کی روشنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر چاند بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمت ہے پر مصطفیٰ میدان میں کوئی نہیں۔ تجھے ماننا پڑے گا اگر مصطفیٰ آج بھی رحمت ہے تو پھر جیسے مصطفیٰ کریم کی رحمت پوری دنیا میں موجود ہے، زہرا کا بابا بھی گنبد خضرا میں موجود اور زندہ ہے۔ اسی لیے میرے لیے امام نے کہا زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بات تو ایک بار بھی بندہ کرے تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن بریلی کے امام نے ایک بار نہیں کہا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم۔ بابا جی ایک بار ہی کہہ دیتے، کہتے ہیں نہیں، بندے آئیں گے انکار کریں گے، ہمیں بار بار قسم اٹھا کے بھی بتانا پڑا قیامت تک، ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اگر حضور کی رحمت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت کائنات بھی دنیا میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا